الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیاء امتہ رضوانہ و رضوان اللہ تعالی علیہم. قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم المقام صاحب ذی احترام کا خلوص، آپ کی محبتیں، آپ کی چاہت اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو ہماری بات کیا ہے اپنے کی. یہ لفظ اپنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. جہاں اپنائیت آ جاتی ہے وہاں غیریت نہیں آتی. ہم لوگ بیعت اور ارادت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنا بنا لیں. پہلے اپنے پیر کو اپنا بنا لیں، پیر کے وسیلے سے پیرانے پیر کو اپنا بنا لیں، پیرانے پیر کے ذریعے سے حسن و حسین کو اپنا بنا لیں، حسن و حسین کے صدقے اور وسیلے میں مولا کائنات کو اپنا بنا لیں، ان کے ذریعے سے سرور کائنات پھر خالق کائنات کو اپنا بنا لیں. جہاں اپنائیت آ جاتی ہے وہاں غیریت نہیں رہتی. دراصل غیریت ہے شیطانیت کا دوسرا نام. اپنائیت عشق مصطفیٰ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے عشاقوں کے لیے، قلندران باصفا کے لیے، صوفیاء بیریا کے لیے میدان کارگزار ہے. تو غیریت شیطانیت کے پنجوں میں جکڑے جا کر انسانیت کا گلا بھرنے کی جگہ. آج جتنے بھی فتنے کائنات میں برپا ہو رہے ہیں اس کا اصل سبب ہی اپنی ذات سے دوسرے کو غیر سمجھنا. اب حضرت والا سید ترابی شاہ صاحب قبلہ، زین العابدین شاہ صاحب ترابی صاحب قبلہ، ویسے میرے بڑے مخلص، میرے بڑے عزیز اور دل کی گہرائیوں سے جس شخصیت کی اگر میں شہر گنگور میں عزت کرتا ہوں تو آپ کی ذات. میں اپنا عیب نہیں دیکھتا، اپنا لارب دیکھتا ہے. اس لیے کہ ہم جو کتاب پڑھے گی وہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا رہے. لارب نبی کی، لارب خدا کی، لارب کتاب پڑھنے والے، الف لام میم کے اصرار اور نیاز کو حاصل کرنے والے کی نظر میں بات ایسی ہوتی ہے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے ضرور پڑھ. ہر جزء کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جزء کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. میں اگر کھلے طور پر کہہ دوں تو یہ بارگاہ ترابیہ، لفظ تراب پہ اگر میں روشنی ڈالنے لگوں تو 8-10 دن گزر جائیں گے. اس لیے کہ روئے زمین پر یہ تراب لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب، اتنا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اب وہ فرشتے اصل میں کیا ہیں اس حقیقت سے آپ واقف ہوں گے. علم معرفت میں فرشتے علیحدہ چیز ہوتے ہی، میں اس پر زیادہ اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہ ہر انسان اگر اپنے پیر و مرشد سے راہ و نیاز حاصل کر لیتا ہے تو اس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ. سبحان اللہ. اگر میں بھی کوئی معرفت کی بات کر دوں تو یوں سمجھ لیجیے کہ میں نہیں بلکہ شاہ صاحب. ہر کسی پیر کے پاس جب بھی آپ کا کہیں بھی گزر، میری ہر سلسلے کے مریدان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بھی کچھ بتا رہا، ہمیں پسند آ رہی ہے تو ضرور اپنے پیر کو تصور کریں.
اور یہ سوچے کہ وہ نہیں بلکہ اس کی صورت میں میرا پیر ہوگا، اس کی زبان سے میرا پیر ہم سے ہم کلام ہے۔ اتنی اگر بات آ گئی تو پیر کی ذات پر جو عقیدہ ہے وہ اور پروان چڑھ جائے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پیر را ذات خدا را ایک نبی نہ مرید و نہ پیر کی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ پیر کو جو خدا کی ذات نہیں سمجھتا وہ ہرگز مرید نہیں ہے، وہ ہرگز مرید نہیں ہے، وہ ہرگز مرید نہیں ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء 72 سالہ طاعت بیریا، یہ ایک لمحے کی اولیاء میں بھی خاص جو ولی ہوتا ہے غوث اعظم کو دکھانے والا پیر ہے، غریب النواز کے سینے کے اسرار و نیازات کو پیش کرنے والا پیر ہوتا ہے۔ جو پیر ہوتا ہے پیر کی ذات جو ہوتی ہے اس سے زیادہ ولی کسی کی ذات نہیں۔ میرے جد اعظم سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محمد سبحانی معشوق یزدانی صاحب حق و جہانی حضور غوث اعظم دستگیر کی ذات عالیہ کیوں نہ ہو، ان کے بارگاہ میں بھی اگر آپ کا گزر ہو جائے تو تصور میں اپنے پیر کو لے کر آئے، پیر کے چہرے میں کہ غوث اعظم دستگیر۔ جو پیر کا منکر ہوتا ہے وہ نہ پیران پیر کا ہو سکتا ہے نہ رسول کائنات کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں ایک زمانہ صحبت با اولیاء 72 سالہ طاعت بیریا۔ ایک عارفانہ نقطہ میری ذہن میں آ گیا۔ میرے دادا پیروں میں اور میرے داداؤں میں حضور سیدنا محمود بادشاہ قادری الجیلانی البغدادی کا نام ہمارے شجرے میں سر فہرست۔ ان کی محفل میں ان کے خلیفے سے کوئی سوال کرتا ہے، ان کے خلیفے سے ایک سوال کر، میں اس بات کا چرچا بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ جو محفل ہے خاص ہے، ورنہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کی آیتوں کے ذریعے کیا وہ پیاز کے چھلکے کھلاتے ہیں، لوگ پیاز کی اصل نہیں دیتے۔ مولانا روم اور ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن سے ہم نے لے لیا ہے مغز و جان، قرآن سے ہم نے لے لیا ہے مغز و جان، کتوں کے سامنے ڈال دی استخوان۔ علماء کی محفل میں آپ جائیں گے تو صرف لڑائی جھگڑے بحث توڑ پھوڑ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ خانخواہوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں دلوں کو جوڑ لیا جائے، دل سے دل جڑتا ہے، خاندان سے خاندان جڑتا ہے، نظر سے نظر جڑ جاتی ہے۔ ہر مرید کی اگر وہ مومن ہے، سچا عاشق ہے اپنے پیر کا تو میرا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ مولانا روم فرماتے ہی ایک زمانہ صحبت با اولیاء 72 سالہ طاعت بیریا، تو سرکار سیدنا محمود بادشاہ قادری محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کا ایک خلیفہ سے کوئی سوال کر دیتا ہے، وہ سوال کو لا کر بیٹھتا ہے سرکار کے سامنے۔ سوال کیا ہے کہ کوئی شخص خلیفہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی شخص خلیفہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، خلافت کا حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتا، خلافت کے قابل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ابلیس لعین سے زیادہ عبادت نہ کرے۔ اب ابلیس لعین کی عبادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ 16 کروڑ سال، اور کئی راویوں کے مطابق 1600 کروڑ سال، اور کئی راویوں کے مطابق 16,000 کروڑ سال۔ ہماری زندگی 63 سال ہے، 64 سال ہے، 65 سال ہے، 50-100 سال کے اندر ختم ہو جا رہی ہے۔ تو وہ خلیفہ سے کوئی سوال کرتا ہے جب تک کہ ابلیس سے زیادہ عبادت نہ کر لے، ابلیس سے زیادہ جو شخص عبادت نہ کر لے وہ خلافت کے قابل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہی بیٹھ جا میرے پاس، کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر دوسرے دن آتا ہے، وہی سوال کرتا ہے، ابلیس سے زیادہ عبادت کیسے میں کر سکتا ہوں، میری عمر بالکل خلیل ہے، کم ہے۔ تو سرکار اس کے جواب میں پھر فرماتے ہیں بیٹھ جا ہمارے ساتھ۔ مسلسل 3 سال وہ بیٹھا رہتا ہے، مسلسل 3 سال آتا ہے، سوال کرتا ہے، بٹھا لیتے ہیں، بیٹھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں 3 سال کے بعد جب سوال کرتا ہے اللہ بہت فرمائے تو فرماتے ہی ہوگی تیری ابلیس سے زیادہ عبادت۔ ہم نے اسے کیلکولیٹ کیا،
ایک لمحہ 72 سال. ایک زمانہ، فارسی میں زمانہ لمحے کو کہتے ہیں، اردو میں ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں. فارسی میں، اردو میں زمانے سے مراد پورا ماحول بن جاتا ہے، لیکن زمانہ فارسی میں ایک لمحے کو کہتے ہیں. ایک لمحے کو کہتے ہیں. یہ ایک لمحہ جبکہ پیر کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کے برابر ہے. مسلسل ایک گھنٹہ بھی اگر یہ ہوئی تو اپنی پیر کی صحبت میں، اس کے تصور میں، اس کی نظر سے نظر ملا کر، اس کے قدموں پر نظر جما کر اگر پیر کا دیدار کرتے ہوئے اس کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے، یہ ایک لمحہ 100 سال کے، 1 صدی کے برابر ہے. تو اندازہ لگا لیجئے 10 لمحے بیٹھ گیا تو 10 صدیاں بیٹھ گیا. یہ 1 گھنٹہ بیٹھ گیا تو 300 صدیاں بیٹھ گیا. اب 3 سال کتنے بڑے ہو گئے بتاؤ آپ. ابلیس سے زیادہ عبادت نہیں ہوگی. آپ لوگ قابل مبارکباد، اس لیے کہ آپ کو حج مبرور نہیں، حج مقبول کرنے کا موقع مل رہا ہے. حضرت سیدنا مومن بادشاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بیعت کر لیتا ہے تو الحمدللہ اس کے 100 حج مبرور قبول ہو جاتے ہیں. آج جو لوگ بیعت کیے ہیں وہ بھی مبارک آباد، اس لیے کہ آپ نے 100 حج کر لیا. حج کو جاتا ہے انسان، لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جاتا ہے. اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کر کے، قصد کر کے نکلا تھا. راستے میں ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی کو شیطان نہیں چھوڑا، اسماعیل جیسے جلیل القدر نبی کو شیطان نہیں چھوڑا، ہاجرہ جیسی پیغمبروں کی ماں اور پیغمبر کی بیوی کو شیطان نہیں چھوڑا بہکانے کی کوشش کیا. مینا میں آپ لوگ دیکھ لیتے ہو وہ نظارہ، کنکریاں مار کر، رمی کر کے، جہاں شیطان نبیوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ایک معمولی بندہ حرام کے یا حلال کے کسی بھی طریقے کے پیسے لے کر حج کو جا رہا ہے. کیا پتا راستے میں کیا ہوا، کیا پتا شیطان جس کے دل میں آ کر کیا وسوسہ ڈالا، کیا پتا اللہ کی بارگاہ سے حاضری سے نکل کر کسی اور خیال میں مصروف ہو گیا. تو میرے عزیز دوستو، ہم حج کرتے ہیں، حج کے قبول ہونے کا کوئی اعتبار نہیں. حج کے قبول ہونے کا کوئی اعتبار نہیں. روزہ رکھتے ہیں، روزہ کی قبولیت کا کوئی اعتبار نہیں. زکوٰۃ کی قبولیت کا اعتبار نہیں. کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر، کرنا بھی چاہیے، لیکن قبولیت اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن بیعت ایک معاملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی تمہارے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ ہے. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی نور و نوری کا، اے علی تیرا نور میرا نور ہے، اے علی تیرا ذات و ذاتی کا، تیری ذات میری ذات ہے، لحم و لحمی کا، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یدو یدی کا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیا، کہا نبی نے علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. علی نے حسن و حسین کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. حسن و حسین نے آنے والے جملہ مشائخین کو، جن کا شجرہ براہ راست مولا کائنات تک پہنچتا ہے، ہر مشائخ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کر دیا. ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بہت بڑا سودا کیا. یہ سودا علماء کو میسر نہیں، یہ سودا بڑے سے بڑے عالم و فاضل کو میسر نہیں، یہ سودا بڑا سے بڑا حاجی نہیں کیا ہے. حج کو جاتا ہے، حج میں کو جا کر کعبے کی خلاف کو پکڑ کر دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ تبارک و تعالی، اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. یہ دعا مانگتا ہے کہ نہیں؟ مانگتا ہے. پھر کہتا ہے اے اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما. لیکن میرے عزیز دوستو، جیسے ہی سلسلہ قادریہ میں یا
सिलसिला खादरिया से मुंसलिक किसी भी खानवादे में कोई शख्स बैयत कर लेता है तो हमारे दर्स की पहली इब्तिदा कलमे की तलखीन कलमे की तलखीन है। हमारी तलखीन ही शुरू होती है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम आखिरा दखल जन्नह बिला हिसाब। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम आखिरा दखल जन्नत बिला हिसाब। अगर कोई शख्स मरने से पहले आखिरी वक्त पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दे तो वो बगैर हिसाब के जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के नबी से हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते ही या रसूल अल्लाह वो गुनाह कबीरा और सगीरा का भी मुर्तकिब है, अगर वो कलमा तैयबा का इकरार करके मर जाता है तो जन्नत में चला जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावे के साथ कहते हैं कि बिल्कुल हक बात है कि अगर कोई मरने से पहले कलमा पढ़ के मर जाए तो जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।